اگر خطبہ نہ ہو نکاح میں شامل سب سے تو کیا نکاح ممکن ہے؟ بالکل ہو جائے گا، ممکن ہے۔ نکاح ہوگا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ جعفریہ اور شاید فقہ احناف کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اصل صیغے کی اہمیت ہے۔ یہ دیکھیں، اگر صیغے سے مراد یہ ہے کہ خاتون یہ کہے کہ مثلاً انکحتو، کہ میں انکحتکا، کہ میں تجھ سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، علی الصداق المعلوم یا علی المہر المعین المعلوم، اور پھر جو ہے مرد جواب دے کہ قبلت التزویج یا قبلت النکاح، جیسا صیغہ پڑھا گیا ہے ویسے اس کا جواب ہوگا۔ بس یہ جو دو جملے ہیں، ایک خاتون کی جانب سے اور ایک مرد کی جانب سے، یہی صیغہ نکاح ہے اور اسی سے ہی نکاح جڑ جاتا ہے، نکاح بن جاتا ہے۔ چاہے اس میں مولانا صاحب یا مولوی صاحب موجود ہوں، چاہے ہوں چاہے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ویسے تو عربی زبان میں فقہ جعفریہ میں اس میں اہمیت رکھی گئی ہے کہ عربی زبان میں صیغوں کا جاری کرنا ضروری ہے، سوائے یہ کہ کچھ دوسری کنڈیشنز آ جائیں کہ یا تو جانتی نہ ہو اور کوئی ایسا اویلیبل بھی نہ ہو شخص کہ جو عربی کو جانتا ہو اور صحیح طریقے سے صیغہ جاری کر سکے، تو معاملہ اور ہو جاتا ہے، ورنہ پھر عربی زبان میں صیغوں کو جاری کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے اندر پھر کوئی خطبہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جب خطبہ نکاح کی ضرورت ہے تو نہ ہی کوئی اتنے زیادہ عیاشی کی اور تجمل گرائی کی ضرورت ہے کہ جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے۔ بہت سادہ طریقہ ہے، اور نبی اکرم کے زمانے میں تو بہت سمپل طریقے سے ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی خاتون آتی تھی کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی شوہر نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ شادی کروں، تو کس سے شادی کروں؟ تو پیغمبر اپنے اصحاب سے بیان فرماتے تھے، کون ہے تم میں سے جو اس خاتون کے ساتھ شادی کرنے کے تیار ہوگا؟ اور اس وقت بھی اگر اس لڑکی کے پاس دینے کے لیے جو ہے وہ صحابہ میں سے کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مہر کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو پیغمبر کبھی کبھار بہت چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی راضی ہو جایا کرتے تھے، اور حتیٰ کبھی یہ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس سورہ الحمد کی تعلیم ہے، تمہارے پاس فلاں سورہ کی تعلیم ہے، تم اگر اس سورہ کو سکھا دو کہ یہی اس عورت کا مہر ہے۔ تو اتنا آسان ہوتا تھا اس زمانے میں حلال کام کرنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، چادر مانگی وہ اس کے علاوہ نہیں ہے، چھلا مانگا وہ نہیں ہے، پھر صرف اور میں یہی حدیث ہے۔ یہ شائع سائے ستہ ہو چاہے کتب اربعہ ہو، سبھی کے اندر اس قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ پھر پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے حلال رکھا تھا، جو آسان رکھا تھا راستہ، وہ حلال چیزوں کا اتنا آسان رکھا تھا۔ اور آج معاملہ بہت زیادہ برعکس ہو گیا ہے کہ حرام جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے مہیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں، سماجی وجوہات بھی ہیں، اجتماعی وجوہات بھی ہیں، مذہبی وجوہات بھی، بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ جو آپ نے اس میں جو ٹفنس کا کہا کہ اس میں مشکل ہم نے کر دی، وہ مشکل کیا ہے جو ہم نے کر دی؟ مثال کے طور پر یہ کہ اب ہم نکاح اس وقت تک نہیں منعقد کرتے جب تک ہمارے پاس ایک اچھا سا ہال موجود نہ ہو، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، لینے کے لیے کچھ جو ہے وہ موجود نہ ہو، افراد کو جب تک ہم دعوت نہ دیں، ایک تجمل گرائی کے ساتھ ہم وہ کام انجام نہ دیں، اس وقت تک ہم یہ نکاح کی تقریب منعقد نہیں کرتے۔ علامہ صاحب، جیسے بہت سارے کاسٹ میں، جیسے سادات میں، بہت سے اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو سادات کا ہی اچھا رشتہ نہ ملے تب تک آپ لڑکی کا رشتہ نہیں۔ اور یہ کیونکہ میں خود ایک سید فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں نے بہت ساری ایسی میری کزن جو بہت پڑھی لکھی ہیں، تو پھر اتنے پڑھے لکھے لڑکے نہیں ملتے، اور پھر وہ لڑکیاں نہیں چاہتی کہ اپنے سے کم پڑھے لکھے سے شادی کریں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی لیٹ ہو جاتی ہے۔ ویسے آئیڈیل کیس تو یہی ہے، اور جو آیت بھی قبلہ نے ارشاد فرمائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کے اندر جہاں اتنے سارے پہلو کی طرف اشارہ کیا، اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جب لباس خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق خریدتا ہے، اپنی سائز کے مطابق خریدتا ہے۔ اب کسی کی اگر پینٹ شرٹ پہننے کی عادت ہے تو وہ شلوار قمیض نہیں خریدے گا، کسی کی شلوار قمیض خریدنے کی عادت ہے وہ پینٹ شرٹ نہیں خریدے گا، جب خریدے گا تو اپنے سائز کے مطابق خریدے گا۔ تو یہ تو ہے، یہ جو آج کے بھی محققین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو جب شادی کرنی چاہیے تو جو انسان کے مزاج سے اتنا قریب ہو اس سے شادی کرنا چاہیے، لیکن اس کو واجبات میں شامل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یہ الگ بحث ہے۔ کیونکہ اقبال بھائی ایک چھوٹی سی یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ نکاح جو ہے وہ ایک کہنا ہے کہ آفر ہے کہ نکاح کرنا ہے، آپ میں نے نکاح کرنا ہے، وہ کہیں کہ ہاں کرنا ہے تو یہ نکاح ہو گیا۔ اگر یہ نکاح ہو گیا تو پھر ہم نے ولی کی قید جو ہے وہ مسالک کی وجہ سے ڈالی ہے یا شریعت کی وجہ سے ڈالی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ۔ شکریہ بلال بھائی، علماء کرام نے کافی اس میں گفتگو کی ہے۔ ہمارے عمران بشیر صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے، نکاح کی طرف۔ دراصل نکاح جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور بڑی پرانی سنت ہے۔ ہم جس سیرت کو دیکھتے ہیں، جس نبی حضرت آدم علیہ نبینا سے یہ سلسلہ نکاح چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت آدم کا نکاح کیسے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا ہے، اور ایسا شاندار نکاح ہوا ہے کہ اس میں حق مہر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی درود پاک پڑھنا تھا،
کہ हक महर तुमने अदा करना है और निकाह करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, रिवायतों के अंदर मिलता है कि तुम मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ो, ये तुम्हारा हक महर है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से ये है, बुखारी मुस्लिम से है कि अपने जवानों तुम निकाह करो, तुम निकाह करो और कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत कसरत के साथ मेरे पास पहुँचे, यानी और अंबिया किराम की उम्मतें भी आएंगी, मेरी उम्मत कसरत के साथ आए। तो यकीनन निकाह एक बेहतरीन अमल है और इस्लाम का एक हुस्न है, निकाह इस्लाम का हुस्न है और खूबसूरती है। जहाँ तक जनाब के सवाल का ताल्लुक़ है वो ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ से मुराद यानी हनाफ के यहाँ हनफी के यहाँ जो है ना, सिर्फ वली की कैद नहीं बल्कि इसमें गवाह जो है उसकी शर्त होती है। निकाह के अंदर जो गवाह पाए जाए, अगर एक मर्द है तो उसमें 2 औरतें होंगी, यानी गवाह होंगी। उसमें ये नहीं है जैसे अल्लामा फरमा रहे थे कि खुतबा नहीं पढ़ेंगे भी निकाह हो जाएगा, मौलवी साहब को नहीं बुलाएंगे फिर भी अगर वो सीगे पढ़ लिया जाए, हाँ जी बिल्कुल, इजाब कबूल कर लिया, यानी 2 मियाँ बीवी ने, उसमें होता ये है कि सिर्फ 3 गवाह नहीं, वहाँ जितने बाराती बैठे होते हैं वो भी गवाह होते हैं। किसी के पास अल्लामा साहब गवाह ना हो तो फिर क्या हो सकता है निकाह? देखिए अगर वो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। जी मैं अर्ज करता हूँ, अगर गवाह नहीं है, अव्वल तो यही होता है वो जो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से निकाह कर रहे हैं वो निकाह करें तो बाद में बाहर जाके ऐलान कर दें। मतलब कोई भी मुसलमान मिलता है आकिल बालिग हो, मजनून पागल ना हो, यानी आकिल बालिग होना उसका शर्त है, उसमें वो कह दे कि हम मियाँ बीवी हैं और वो सुन ले। अगर कल को कोई गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे तलाक की नौबत आती है, तो वो लोग इस निकाह के गवाह हों। वो तो ये बताएंगे बाद में जी। तो क्या निकाह हो चुका होगा उनका या गवाह का होना निकाह की शर्त है? नहीं, शर्त तो है। अब जैसे उन्होंने निकाह इजाब कबूल किया तो वो लोग बैठे हैं या बाहर खड़े हैं तो वो ऐलान कर देंगे। मैं बिल्कुल और बात कर रहा हूँ कि लोग नहीं हैं, आप किसी ऐसी जगह पे जाके आपके जानने वाले नहीं है, क्या आप निकाह कर सकते हैं या इंतजार करें कि जब तक इंतजार करें? चूंकि हमारे यहाँ गवाह जो है वो शर्त है निकाह के अंदर, उनका होना जरूरी है। उसके बगैर नहीं हो सकता। फ़िक़्ह जाफ़रिया में ऐसा नहीं है, फ़िक़्ह जाफ़रिया में निकाह के अंदर गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता जब तलाक किसी के जारी करें तो उस वक्त गवाह का होना ज़रूरी है। और कुरान करीम ने भी इसी तरीके से निकाह के अंदर जिक्र नहीं किया है, तलाक के अंदर जिक्र किया है कि वहाँ पर गवाह का होना निकाह बगैर गवाह के जी नहीं हो शर्त है जी, गवाह का होना ज़रूरी है। वली भी शर्त है? वली शर्त नहीं है, अलबत्ता गवाह शर्त हैं। और दूसरा, आम तौर पे दुल्हन के पास मौलवी साहब को भेजा जाता है कि आप पूछ के आओ, ये भेजने की ज़रूरत नहीं है। खामिन देखता नहीं है, पहले मौलाना साहब जाके देख लेते हैं, वो वकील बना के भेजते हैं। उसके भी हुकूक हैं हजरत, आप ऐसा भूल तो ना करें। नहीं, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वकील वालिद खुद बन जाए, वकील भाई बने, तो क्या ज़रूरत है कि मुझे जहाँ भी भेजा जाता है मैं कहता मैं नहीं जाऊँगा भाई, आप वालिद हैं, इसलिए आपको बुलाता भी कोई नहीं होगा ना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोजाना के बाद ऐसा ना हो कि अगले पूछे भी ना। फ़िक़्ह जाफ़रिया में सिर्फ एक वज़ाहत कर दूँ, फ़िक़्ह जाफ़रिया में वज़ाहत ये है कि अगर बाकिरा लड़की हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है, और उसने अब तक शादी ना की हो, उसकी पहली शादी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वली की इजाज़त के साथ वो पहली शादी करे। अगर नहीं है, यतीम है, हाँ, अगर उसके पास बाप ना हो और दादा जिंदा हो तो दादा की इजाज़त से, और अगर बाप और दादा दोनों ना हो तो फिर ऐसी सूरत में किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। एक सवाल इस पे तमाम सवाब तो बताइए, अगर मुख्तलिफ मसालिक में निकाह की शराइत मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब बाकी मसालिक दूसरी मसालिक के निकाह को क्या निकाह मानते हैं? जी मानते हैं, जी मानते हैं। शाफ़ी इसी तरीके से यहाँ पर सब वो मानते हैं, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ है, उसमें निकाह हो जाता है। जी, गवाह का होना ना होना, वली का होना ना होना, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, निकाह और तलाक दोनों में से फ़र्क देख लें कि निकाह इंतहा दर्जा आसान है। वली ना हो तो 4 कैसे रुकन है निकाह के, वली ना हो तो आसान जिसमें कैसे? वली किसे कहा जाता है ये समझना पड़ेगा। एक लड़की के माँ बाप ही नहीं है तो अब वली क्या करेंगे? तो इसका मतलब किसी जमात का सरबराह, किसी मस्जिद का इमाम, उस मुल्क का हुक्मरान भी हो सकता है। दूसरी, हक के महर, उसके बगैर निकाह नहीं होता। तीसरा, 2 गवाह। तो निकाह के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ रखी गई हैं वो बड़ी सिंपल हैं। लेकिन तलाक के अंदर सिमिलैरिटीज ज़्यादा सिंपल है। नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं, ये तो आपने 3 शर्तें बता दी ना, तलाक में तो मुझे एक भी शर्त नहीं चाहिए। तलाक के अंदर जो प्रोसीजर है वो निकाह से ज़्यादा मुश्किल है। जब आप उस पर बात करेंगे, जब उस पर बात करेंगे, अगर आप गवाहों को शामिल करते हैं तो फिर सख्त हो जाएगा, नहीं शामिल करेंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ, जैसे कि कुरान ये मसलकों का मामला है। नहीं, कुरान करीम की आयत है, अगर मैंने तलाक कह दिया, तलाक तो तलाक हुई या नहीं हुई?
سر اگر طلاق کے صیغہ جاری کر دی اور وہاں پر دو عادل گواہ نہیں نہیں ہے، موجود ہوئے تو یہ طلاق شمار نہیں ہو سکتے حضرت، ایسا ہی ہے. ابھی نکاح فرق ہے نا. ابھی ہم نکاح پہ تھے تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ نہیں بات صاحب ہے، دونوں برابر نہیں. نکاح کو ہم نے اس اللہ معاشرے کا میں مشکل بنایا اللہ کا ہوا ہے، جو طلاق کو نظام ہم نے ہے آسان میں اس پر بنایا ہوا ہے. ڈسکس کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ جی لاہور میں 80% طلاقیں بڑھ گئی ہیں، صحیح ہے. نکاح اتنے نہیں ہو رہے جتنی آج کے معاشرے میں طلاق ہو رہی ہے. طلاق اتنی آسان نہیں ہے جتنی بنا دی گئی. اچھا دوسرا، نکاح بڑا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جس نے کیا اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو گیا. اس کی برکتیں بھی الگ ہیں. تو قطب بھائی آپ کے لیے اس کا مقصد یہ نہیں کہ 2 کریں گے تو دین پورا کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ ثواب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. تو آپ نے جب کہہ دیا کہ آدھا ہے تو پورا کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلط فہمی نہ ہو. اچھا اپنی اپنی مرضی کی چیزیں ہیں. آدھا دین یا نکاح پہ پورا کر دیا، میرا پورا دین نہ ہونے دینا کبھی. بتا دیا کہ 2 کر دیں تو دین پورا مکمل. نہیں، لوگ غلط فہمی میں نہ ہو. اس کی برکتیں اور عمران بھائی کہتے ہیں میں بہت زیادہ نکاح پڑھاتا ہوں. وہاں پر میرا ایک سوال تھا معاشرت کے اعتبار سے، کیا واقعی نکاح نامہ لوگ پڑھتے ہیں؟ لڑکیوں کو نہیں پڑھتے نکاح نامہ نہیں پڑھتے. حضرت سوال یہ ہے کہ نکاح نامے کی اہمیت نکاح میں ہے کیا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. جس طرح شروع میں مدیحہ نے کہا کہ جی وہ 18 نمبر کاٹ دیتے ہیں، آج تک میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی شادی شدہ بچی کو بلا لیجئے اس کو علم ہی نہیں ہوگا. بالکل یہی ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں جی کیا کیا شرائط ہیں، کیا لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہے. نکاح نامے پہ نہیں ابھی بات، کیونکہ نکاح نامہ بنایا ایوب خان نے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی کر رہا ہوں، ایوب خان کی نہیں کر رہا. ایوب خان جو مرضی کہتا وہ ایشو نہیں ہے، وہ ایشو نہیں.